الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. رواه الطبراني. او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے الحمدللہ کہ ہماری مسجد والدین میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، تراویح کے اندر، نماز کے اندر. کیونکہ قرآن کریم تو تراویح میں کبھی 2 پارے ہوتے ہیں، کبھی 1.5 پارے ہوتے ہیں، کبھی 3 پارے ہوتے ہیں. قرآن کریم پر تراویح میں ایک ہی پورا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے قرآن کریم کی بہت تلاوت کی ہوگی، کتنوں کے 5 کلام پاک ختم ہوئے ہوں گے، کسی کے 10 ہوئے ہوں گے. کیونکہ 20 دن مکمل ہونے آئے ہیں. بہت سارا مجمع ابھی ہمارے گروپ چلتا ہے تراویح کا، قرآن کریم کی تلاوت کا. اور سحری کے پہلے جن نوجوانوں نے کتنے پارے دن میں پڑھے، تو سحری ختم ہونے کے بعد فجر کے پہلے پورا پروگرام آ جاتا ہے. تو ہمارے جوہرپورہ سرکیج میں سے کتنے نوجوان ہیں جو روزانہ دن میں 25 پارے پڑھتے ہیں. اور ایک بہت بڑے علماء کی جماعت ایسی بھی ہے جو روزانہ 1 مکمل قرآن ختم کر کے سحری کے پہلے بھیج دیتے ہیں کہ ہمارا آج 1 مکمل قرآن پاک ختم ہوا. رمضان کا مہینہ صرف روزے رکھنے کا نام رمضان نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں صرف روزے رکھ لیے اور رات کو تراویح پڑھ دی. رمضان کے مہینے کی ایک گھڑی وصول کرنے کی ہے. الحمدللہ ہمارے حفاظ کرام نے بڑے مجاہدے کے ساتھ تراویح پڑھائی. بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں دونوں کے دونوں ماشاءاللہ. آپ نے قرآن کریم سنا، لیکن یہاں پانی کا بہت ہے. ہر 2 رکعت پر، ہر 4 رکعت پر پانی پینا. اب اتنے پیاسے ہو جاتے ہیں، اس سے آدمی کو تراویح میں یکسوئی نہیں ملتی. پانی کی بوتل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور اگر پانی پینے کی 4 رکعت کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اس میں ذکر کرنے کا ہوتا ہے، اس میں تیسرا کلمہ پڑھنے کا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے کا ہوتا ہے. جو تراویح کے جو مشہور و معروف دعا ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ دعا ابھی پڑھنے بھی نہیں پاتے اور پانی کی بوتل سامنے آ جاتی ہے اور امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پوری تراویح میں 1 مرتبہ بھی 4 رکعت کے بعد اللہ کے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائیوں، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو تراویح میں بہت دھیان کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنا، ان کا بھی قرآن مکمل ہو چکا. اور جنہوں نے غفلت کے ساتھ سنا، رکوع کے وقت کھڑے ہوئے، تکبیر اولیٰ کی پابندی نہ کی، پانی پیتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، کبھی لائٹ چالو کی، کبھی اندھیرا کیا، اسی میں اگر میری اور آپ کی تراویح پوری ہو گئی نا، تو اس کے بعد اس کا بھی قرآن مکمل ہو چکا. آدمی کو ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے کے رمضان میں ضرورت ہے. یہ ماہ مبارک مہینہ کا اللہ نے پیکیج دیا ہے. اتنا بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے کہ 1 مہینے کا پیکیج دیا کہ اگر میرا بندہ 1 مہینے میں میرے سامنے گناہوں سے توبہ کرے تو میں 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
80 سال کا بوڑھا، 70 سال کا بوڑھا، 60 سال کا بوڑھا، 50 سال کا بوڑھا اور 40 سال کا نوجوان اگر رمضان مبارک کے مہینے کو اچھی طریقے پر گزار دے، ایک مہینے کو، اور اپنے آنکھوں سے آنسو گرا دے، پروردگار عالم ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ماہ مبارک کا مہینہ جوہا پورا کی مارکیٹوں میں جا رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں بھی 2 دن پہلے ایک جگہ پروگرام کر کے آ رہا تھا، واسنا کے قریب کوئی جگہ ہے مہا لکشمی۔ مسلمان، میں نے اتنے سارے مسلمان نوجوان دیکھے، بائی کے اوپر کبھی کوئی 3 بیٹھے گئے، 4 بیٹھے گئے۔ میں نے کہا تو غیروں کا ایریا ہے مسلمان کہ یہاں کٹلی پر چائے پینے آتے ہیں۔ میں نے کہا جوہا پورا میں چائے نہیں ملتی؟ کہ مولانا مہا لکشمی نہیں، یہاں کے نوجوان تو کھیڑا چائے پینے جاتے ہیں۔ میں نے کہا برباد ہو گئی یہ قوم، اس قوم کا نوجوان فضول خرچی کر کے گاڑی کا پیٹرول اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھیڑا جا کر چائے پیتا ہو، اس قوم کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کے مستقبل میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور اس کی نسلوں میں بربادی کی بربادی ہے، کبھی اس کی زندگی میں کبھی ترقی نہیں آ سکتی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بازار ہے۔ ایک یہودی کے بہت بڑے عالم اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ای البقاء خیر، زمین کا سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے؟ اس پورے روئے زمین پر سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری، مجھے پتا نہیں، میں جبرائیل امین کو پوچھوں گا۔ جبرائیل آئے قرآن کریم کی وحی کو لے کر، تو آپ نے جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل نے کہا مجھے نہیں پتا، میں پروردگار عالم سے پوچھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بہتر جو ٹکڑا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مساجد ہے۔ پوچھا تھا سب سے بہتر ٹکڑا کون سا ہے، لیکن پروردگار عالم نے بدتر ٹکڑا بھی ساتھ میں بتایا، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے بدترین ٹکڑا اللہ کی نگاہ میں بازار ہے۔ میرا زندگی کا پہلا رمضان ہو رہا ہے احمد آباد میں، اکثر میں کویت میں اور ہمارے علاقے میں رمضان کیے ہیں، لیکن ایسا رمضان غفلت والا میں نے میری زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہاں کے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دوسرے علاقوں میں جاؤں گے تو عصر کی نماز کے بعد کا جو ہوتا ہے وقت، مسجد ایک کھچاپچ بھری ہوتی ہے، نوجوان، بوڑھے اور بچے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں تو کہتے ہیں جوہا پورا میں عصر کے بعد بائک لے کر جاؤ، چلتے ہوئے اتنے ٹریفک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا رمضان ہے، کھانے پینے کا نام رمضان ہے۔ پھر افطاری کے وقت روزانہ پکی پکائی چیزوں کو کھانا، جس سے آدمی کا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آدمی کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، آدمی کا دل بھی خراب ہوتا ہے۔ ہمارے ڈابیل کی خانقاہ میں حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتم کی خانقاہ میں پورے رمضان میں 10 پاروں میں قرآن مکمل ہوتا ہے۔ افطاری میں صرف 3 کھجور اور شربت ملتا ہے بس، باقی افطاری میں کوئی فروٹ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کو 3 پارے کی تراویح پڑھنی ہے۔ اب افطاری کے وقت میں دسترخوان ماشاءاللہ ہوتا ہے اور بیوی کی طرف سے آتا میسج کہا ہو کہ یہاں کھڑا ہوں، وہ لے کر آئیو، وہ لے کر آئیو۔ رمضان ہمارا کتنا مہنگا گزرے گا۔ پھر رمضان میں لوگ سود لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں اپنی بیوی کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اور بچوں کے چونچلے پوری کرنے کے لیے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے، پتہ نہیں پکی بات ہے کہ غلط بات ہے، کہ رمضان کے آخری طاق راتوں میں جو شب قدر کی راتیں ہوتی ہیں کہ ریلیف روڈ پر عورتیں جاتی ہیں۔ میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مونم عورتیں راتوں کو بازاروں میں گھومتی ہیں اور سحری تک گھومتی ہیں۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان اسے کام نہیں کر سکتا کہ رمضان کی شب قدر کی راتوں میں عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل جاتی ہو اور اپنے بچوں کے چپل اور جوتے اور بوٹ خریدنے کے لیے مارکیٹوں کو آباد کرتی ہو اور مارکیٹوں میں ڈیکوریشن کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہے، زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ایسے گھرانے کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر تو سنگ مرمر کے مقام بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، ان کے بچے پھر آوارہ ہو جاتے ہیں، بچیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں کی عورتیں رمضان کے مبارک مہینے کی مبارک راتوں میں بھی گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ بھائیو، ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے بڑا مبارک مہینہ دیا ہے، اور مبارک مہینے کا مغفرت کے عشرے کی آخری رات ہے۔ آج کی آخری رات مغفرت کے عشرے کی ہے، کل کی رات الگ ہوگی۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے رحمت اللہ علیہ،
کہ پروردگار عالم کی رحمت رمضان میں اتنی برستی ہیں موصلہ دار بارش کی طرح۔ عام مہینوں میں اتنی اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، جتنے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے والے، اللہ کے خزانوں کو وصول کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو لینے والے۔ ابھی رمضان میں سارے کے سارے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازوں کو لوک مارا ہے، بڑے بڑے تالے ہیں۔ اللہ نے شیطانوں کو قید کر کے اللہ نے سمندر میں ڈال دیا ہے، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہے۔ شیطان نہیں ہے تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، شیطان نہیں ہے تب بھی ہم مسجدوں میں باتیں کرتے ہیں، شیطان نہیں ہے تب بھی ہم بازاروں میں گھومتے ہیں۔ تو بھی شیطان ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا؟ پروردگار عالم شیطان کو بند کر کے سمندر میں ڈال دیا ہے، لیکن میرے بھائی میرا اور آپ کا نفس شیطان سے بھی خطرناک ہے۔ شیطان کو گمراہ کس نے کیا؟ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ شیطان تو معلم الملکوت تھا، زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بتا جس ٹکڑے پر اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو، لیکن تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا اور یوں کا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ جب اللہ نے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، فرشتے رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرشتے نہیں کرتے، ان کو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی نورانی مخلوق نے ایک آدم کو سجدہ کر دیا، انسان کو سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا۔ علماء نے تفسیر میں لکھا ہے سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا۔ سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی عظمت میں اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سیلنڈر ہو گئے۔ اور سب سے پہلے سجدہ کرنے والے کون تھے فرشتے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر اللہ نے پورا قرآن کریم لکھا ہے، پورا قرآن کریم اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہے کہ انہوں نے ایک انسان کی تعظیم کی ہے، ایک نبی کی تعظیم کی ہے۔ لیکن شیطان نے یوں کہا میں سجدہ کیسے کروں؟ آپ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ کے سامنے دلیل کی، آگ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی تو نیچے آتی ہے۔ اس کے تکبر نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اللہ نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔ فخرج انک رجیم، فخرج منھا انک رجیم، جنت سے نکل جا تو، اور تو ہمیشہ کے لیے تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو راندۂ درگاہ ہے۔ تو اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی اور فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ جب تو نے مجھے نکالا ہے نا تو میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان کبھی پکچر کی ٹاکی کے پاس نہیں بیٹھتا، آئی بات سمجھ میں؟ شیطان کبھی موبائل کی سیریلوں کے پاس نہیں بیٹھتا، وہ تو مسجد کے پاس بیٹھتا ہے، مدرسے کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے یوں نہیں کہا کہ میں غلط جگہوں پر بیٹھوں گا، وہ تو اس کو پتہ ہے میرے پارٹی کے لوگ ہیں، یہ سب میرے کام ہے، سیدھے جگہ پر بیٹھے گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں چار سمت سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ نیچا نہیں کہا اس نے، کہا میں چار سمت سے آ کر انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا لا تجد اکثرهم شاکرین، میرے شکر گزار بندے تیری داؤ میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو بھائیو اللہ نے شیطان کو تو اللہ نے پکڑ کے جہنم میں ڈالا ہے، لیکن ہمارا نفس بڑا خطرناک ہے۔ یہ شیطان کے نفس نے کہ شیطان کو سجدہ کرنے سے رکوا دیا۔ تکبر یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس تھوڑا سا عہدہ آتا ہے، مسجد کے صدر بن جاتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی بن جاتے ہیں، پرمکھ بن جاتے ہیں، گاؤں کا بڑا بن جاتا ہے، تو آدمی کے بول بدل جاتے ہیں۔ کیا بدل جاتے ہیں؟ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، والکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعتنی منہ شیئا ادخلتہ فی النار ولا ابالی، رواہ البخاری۔ کہ تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے،
جو میرے کپڑے کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع پسند ہے، بندہ دنیا میں عاجز بن کے زندگی گزارے، چھوٹا بن کے زندگی گزارے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے جو غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں، جب آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے تو آدمی کا بولنا بدل جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا گاڑی پر الٹے بیٹھتے ہیں، جب گاڑی پہ بیٹھتے تو یوں بیٹھتے، ٹیڑھے بیٹھتے ہیں۔ سیدھا بیٹھنا گاڑی میں تو سیدھا بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو اندر جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو آدمی بھی ٹیڑھا بیٹھتا ہے۔ بیڑی پیتا ہے تو دھواں یوں نکالتا ہے، کبھی یوں نکالتا ہے، پھر دھواں سیدھا نکالا، جب اندر ٹیڑھا ہوتا ہے تو آدمی کے بیڑی کا دھواں بھی ٹیڑھا ہی جاتا ہے۔ یہ کبر کی علامت ہے، بولنے کی اسٹائل بدل جاتی ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ انسان کو غریب بننے میں دیر نہیں لگتی، غریب کو مالدار بننے میں دیر نہیں لگتی۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہے، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کسی کو عزت دینے پر آتا ہے تو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر اللہ اس کو عزت کے میناروں پر پہنچاتا ہے، اور جب اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر کے بتاتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اور پروردگار عالم جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو عزت دے نہیں سکتی۔ اس سے میرے بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو اللہ ہوں۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ کتنے بڑے نبی، ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے سفر میں ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک بدو ملا، بدو جانتے ہو نا، گاؤں کے رہنے والے کو بدو کہتے ہیں، دیہات کے قریہ کے رہنے والے کو۔ اور بدو مری ہوئی گھو کو لے کر آیا تھا۔ گھو تو جانتے ہو نا، مری ہوئی گھو۔ پہلے زمانے میں لوگ، میں چونکہ مجمع کو دیکھ کر ایک دم سیدھے انداز میں بات کرتا ہوں، کیونکہ والدین کے اطراف کا مجمع بالکل نیا ہے، میں اپنے بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ کو بات کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جہاں پورا میں بات نہیں کرتا، میں والدین کے طرف میں بات کرتا ہوں۔ بالکل نیا مجمع ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی نئی نئی مسجد بنی ہے، نیا ماحول بنا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آیا، مری ہوئی گھو کو لے کر، مری ہوئی گھو کو لے کر آیا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ گھو کا شکار کرتے تھے، تو آپ نے اس کو کہا کہ دیہاتی ایمان قبول کر لے، تیری زندگی بن جائے گی، تیری آخرت بن جائے گی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے مری ہوئی گھو کو نکالی کہ یا محمد، میں اس وقت ایمان قبول کروں گا جب میری گھو ایمان قبول کرے۔ انا لا اؤمن هذا یؤمن الزوا، کہ جب تک میری گھو ایمان قبول نہیں کرے گی تب تک میں ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی تھے۔ آپ نے گھو کو یوں کہا، یا ذب، عربی میں گھو کو ذب بولتے ہیں، گھو کو ذب بولتے ہیں۔ گھو مری ہوئی تھی، اس نے اپنا منہ اونچا کیا اور اپنی آنکھیں کھولی، کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو، لبیک میں حاضر ہو۔ جواب عربی میں دیا، فاجاب بلسان فصیح عربی مبین، عربی میں جواب دیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ وسعدیک، میری خوش قسمتی کا کیا کہنا، آج مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ پھر کیا کہا، یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قیامت کے دین کے ڈیکوریشن، قیامت کے دین کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو، میں پڑھنے کے زمانے سے اللہ کے نبی کے نام لکھتا ہوں، جب بھی کتابوں کی اسٹڈی کی ہے، تفسیر پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لکھتے لکھتے میں نے اپنی کاپی میں 400 کے اوپر حضور کے نام لکھے ہیں، لیکن سب سے اچھا نام میرے نبی کو گھو نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ ایک قیامت کے دن کے ڈیکوریشن اور ایک قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے نبی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گھو کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن تو اندھیرے کا دن ہوگا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کا دن تو اندھیرے کا دن ہوگا۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی برکت سے اور آپ کی وجود کی برکت سے اندھیرے بھی روشن ہو جائیں گے۔ پھر میرے نبی نے گھو کو ایمان کے بارے میں پوچھا، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟
گھوڑ نے جواب دیا وفی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت راحتہ وفی النار عقابہ. میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، جس کے مسخر کردہ راستے سمندروں میں ہیں. جنت میں آرام ہے، جہنم میں سزا ہے. پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو گھوڑ نے جواب دیا انت خاتم النبیین وانت امام الانبیاء. آپ تو خاتم النبیین ہیں اور آپ تو نبیوں کے امام ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ کی باتوں کو ماننے والے کامیاب ہیں اور آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والے ناکام ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایمانی کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ہے. جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ ظاہر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ ظاہر کی چیز ہے. جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بدن پر ظاہر ہوتا ہے. ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. ہماری معاشرت بتائے گی یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. ہمارے معاملات بتائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. ہمارا چہرہ بتائے گا یہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے. میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ. اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو اور لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ. پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کریں گے. یہ تراویح کے مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے. رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ رمضان کے روزے میرے بندوں کو مشکل ہے. اللہ نے رمضان کے روزے کو اللہ نے ڈائریکٹ فرض نہیں کیا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تمام امتوں پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، امت محمدیہ پر بھی عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اللہ نے پہلے رمضان کے روزے کو فرض نہیں کیا. اس طریقے میں اللہ نے شراب کے بارے میں، کیونکہ شراب تو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عرب کا کوئی گھر نہ تھا جس میں شراب نہ چلتی ہو، سارے کے سارے عرب شراب کے عادی تھے. اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا. اگر ڈائریکٹ شراب کو حرام کا حکم آتا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. اللہ نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں شراب کی نفرت ڈالی. پھر اللہ نے یوں کہا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگوں نے حضور کو جوئے کے بارے میں سوال کیا اور شراب کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے کہا میرے نبی کہہ دیجیے شراب میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اللہ نے شراب کی برائی کو بیان کیا تو بہت بڑی صحابہ کی جماعت نے شراب کو چھوڑ دیا. پھر ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر پر کھانے کی دعوت تھی صحابہ کی. تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب کا دور چلا، سب نے شراب پی. مغرب کی نماز کا وقت آیا، ایک صحابی نے مغرب کی نماز میں قل یا الکافرون پڑھی اور بہت بڑی خطرناک غلطی کی. لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پر پڑھا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. نماز ٹوٹ گئی کیونکہ شراب کی وجہ سے آدمی کا ذہن بے قابو ہو جاتا ہے. اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. شراب پی سکتے ہو لیکن نماز کی حالت میں مت پیو. پھر بہت سے صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دی. ایک مرتبہ عتبہ بن مالک یہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابی کے گھر پر کھانے کی دعوت تھی. تمام صحابہ کرام نے کھانے سے فارغ ہوئے، شراب کا دور چلا.
اب شراب کے دور کے شراب کے پینے کے بعد آدمی کی عقل صحیح نہیں ہوتی، آدمی عقل کا کچا ہو جاتا ہے اور شراب کے پینے کے بعد زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ پھر انصار صحابہ نے انصار کے فضائل سنائے، مہاجرین نے مہاجرین کے فضائل سنائے، آپس میں گتھم گتھا ہوئے، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا کان ٹوٹا اور بہت بڑے جانور کی ہڈی کسی کو ماری، سعد بن وقاص کو۔ پھر اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرما کے شراب کی حرمت کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ ایمان والو، شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، بدفاہی لینا بھی حرام ہے، اور یہ تو شیطان کے عمل ہے۔ میں ایک دن فتح واڑی سے رات کو آ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا اپنی ماں کو جوتے سے مار رہا تھا، شراب کا عادی تھا، بوڑھی ماں رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کہا ماں جی کیا ہے؟ کہ مولانا میرے بیٹے کو تم جماعت میں لے جاؤ، شراب کا عادی بن چکا ہے، MP10 تک پہنچ چکا ہے، رات کو آ کر بچوں کو مارتا ہے، اس کی بیوی کی ہڈی اس نے توڑ ڈالی ہے، جب میں بیچ میں پڑتی ہوں تو مجھے بھی مارتا ہے۔ جس گھر میں ایک نوجوان بیٹا شرابی ہو اور ڈرگس کا عادی ہو، ان کے ماں باپ کو جا کر پوچھو، ان کے بچوں کو جا کر پوچھو، اس کی عورت کو جا کے پوچھو، زندگیاں ویران ہو جاتی ہے، عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور گھر ایک بدبو کا اور ایک ذلت کا سامان ان کے گھر بن جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان بینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی پھیلے، تمہارے گھروں میں جھگڑے ہوئے، تمہارے گھروں کے اندر عداوت پھیلے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات نہیں چاہتا، اور شراب کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ، اللہ کی اطاعت سے رک جاؤ۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے شراب کو بند کر لی۔ اللہ کی حضرت انس فرماتے ہیں میں اپنے سوتیلے ابا ابو طلحہ کے گھر میں تھا اور میں سب کو شراب پلا رہا تھا، اور اچانک گلی میں اعلان آیا آج سے شراب حرام ہو گئی۔ تو میرے ابا نے پوچھا بیٹا اعلان کس کا ہو رہا ہے؟ تو باہر جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کا پیغام تھا کہ کلام اللہ کی آیت نازل ہو چکی ہے، آج سے اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ تو جس کی شراب زبان پر تھی اس نے شراب کو نکال دیا، حلق میں گئی تھی انگلیاں ڈال ڈال کر حلق سے نکال دیا، مڑکوں میں شراب تھی پرانی، مڑکے توڑ دیے، اور ایک صحابی اپنا پورا سرمایہ اور اپنی پوری کیپٹل اور اپنی پوری پونجی لے کر ملک شام گئے تھے، اور تمام پیسوں کی شراب لے کر مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور حکم آیا کہ شراب کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو خبر بھیجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا شراب تو حرام ہو چکی ہے۔ ان کے مٹکے توڑے اور اس صحابی نے مہنگی شراب کو توڑی، اور پورے مدینہ منورہ میں شراب اتنی بہی ہے اس طرح بارش میں پانی بہتا ہے۔ یہ ان کا اندر کا ایمان تھا کہ اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کے حکم کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے پر رمضان کے مبارک مہینے، عرب کی خطرناک گرمی میں اور عرب کے صحرا میں رمضان کے روزے رکھنا تو بہت مشکل تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ پہلے اللہ نے تسلی دی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، تمہیں اکیلوں پر نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ کیفیت میں فرق تھا لیکن تم کو اللہ نے رمضان کے روزے دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی روزے فرض تھے۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایام معدودات، چند دن کے روزے ہیں، 29 روزے یا 30 روزے، کیا پورے سال کے روزے ہیں؟ کتنے روزے بولو تم ساتھ دو، 29 دن کے روزے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو انسان بیمار ہو اور بیماری کی حالت میں روزہ رکھ نہ سکتا ہو، شریعت نے گنجائش دی بعد میں رمضان کے روزے کی قضا کر لے۔ ایک انسان سفر میں ہے اور سفر بڑا مشقت والا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو سفر میں اللہ نے رخصت دی ہے، بعد میں رمضان کے روزے کی قضا کر لے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین،
یہ حکم اس امت میں تھا کہ جو لوگ رمضان کے روزہ رکھنے کی طاقت رکھے وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے وہ فدیہ دے۔ کیا دے بھائی؟ فدیہ دے۔ تو مالدار لوگ کیا کرتے تھے؟ بولو، فدیہ۔ اگر یہ حکم اس امت میں تھا، مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے، غریب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ 2.25 کلو گیہوں جو ہوتا ہے فطرہ، 2.25 کلو گیہوں فدیہ کے روزے کا، تو فدیہ مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے، غریب لوگ روزہ دیتے تھے۔ اللہ نے پھر آہستہ سے رمضان کے روزے کو فرض کیا، پھر اللہ نے حکم نازل کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، رمضان کا روزہ فرض ہو چکا۔ لیکن سحری نہیں تھی اس امت میں، رمضان میں سحری نہیں تھی، سحری نہیں تھی، بلکہ اگر افطاری اور افطاری کے کرنے کے بعد اگر تمہاری آنکھ لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ اس امت میں شروع ہو جاتا تھا۔ بطور مثال 7-1 کو آپ نے افطاری کی اور آپ کو تھوڑی سی نیند لگ گئی، مزدوری کر کے آئے تھے، رکشہ چلا کے آئے تھے، یوں کر کے جھونکا آ گیا، اب تم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بلکہ دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ ایک مدینہ منورہ کے اونٹ چرانے والے صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھیتی باڑی کرنے گئے، اونٹ چرانے گئے، تھک کے چور چور ہو چکے مدینہ کے صحرا میں سے آنے کے بعد، اور اپنی بیگم کو جا کر کہا صحابیہ کو، اے میری پیاری بیگم، میری پیاری بیوی، مجھے روزہ بہت لگا ہے، گلے میں پیاس بہت لگی ہے، روا پیاسا ہے، میرے لیے کچھ افطاری کا انتظام کر دے۔ تو ان کی بیگم صاحبہ نے یوں کہا، اے میرے پیارے شوہر، میں نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا ہے، ہمارے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی افطاری کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہ بایو صحابہ کے گھروں کی افطاریاں تھی۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو پالڑی کی بی ایس ہاسپٹل میں کبھی چکر لگانا، کتنے نوجوان کڈنی کے مریض ہیں، ان کے آکڑوں کو آنتوں کو نکالا گیا ہے، کسی کو گلے کا کینسر ہے، کس کو لیور کا کینسر ہے، نوجوان تڑپ رہا ہے، جوان بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ کسی بیمار کو جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ ہم نے احمد آباد میں بھوک نہیں دیکھی، میں نے افریقہ میں اللہ کے راستے میں افریقی لوگوں کو دیکھا ہے، کتنی بھوک میں نے افریقہ کے لوگوں میں دیکھی۔ ہماری جماعت گشت کر رہی تھی، بارش کا موسم تھا، آسمان سے کیڑے گر رہے تھے، افریقہ کے گھروں سے بچے نکلے اور بچے کیڑے پکڑ پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کیڑے کیوں کھاتے ہیں؟ کہ 7 دن کے بچے بھوکے ہیں، ان کے گھروں میں کبھی روٹی نہیں بنتی، ان کے ماں باپ پتلے پتلے ہو چکے تھے مارے بھوک کے، تب جا کر مجھے گجرات کی اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوئی۔ تب بھی میرے بیوارا تو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ اللہ کیسا افطاری میں کھلاتا ہے، کیسا پلاتا ہے، کیسا پہناتا ہے۔ کبھی کبھی زبان پر الحمدللہ نہیں نکلا، جب بھی پوچھو بھائی کیا گئے، ارے مندی ہے، دھندے میں کچھ نہیں ہے، ارے اللہ کے بندے تیری سانس برابر آ اور جا رہی ہے، تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو کانوں سے سنتا ہے، تو ہاتھوں سے پکڑتا ہے، تو پیروں سے چلتا ہے، تیرا پوری باڈی کا سسٹم برابر چل رہا ہے۔ اگر پروردگار عالم ایک رگ کو اگر آگے پیچھے کر دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ کو شکر گزار بندے بنے۔ قیس بن سرمہ کی حالت کو دیکھ کر ان کی بیوی نے یوں کہا، میرے پیارے شوہر، میں پڑوس میں جاتی ہوں اور پڑوس میں جانے کے بعد آپ کی افطاری کا انتظام کرتی ہوں۔ پڑوس میں گئی، ایک گھر میں نہیں ملا، دوسرے گھر میں گئی، تیسرے گھر میں گئی، جیسے کہ واپس آئی 2 کھجوروں کو لے کر، تو قیس بن سرمہ کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے۔ تو بی بی نے کر کہا، یا قیس بن سرمہ ہلکتا، آپ تو ہلاک ہو چکے، آپ کا دوسرے دن کا روزہ تو شروع ہو چکا۔ آنکھ لگ گئی نا، اس امت میں حکم تھا، اس امت میں حکم تھا، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ قیس بن سرمہ نے پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری۔ جب دوسرا دن ہوا، بھوک کی حالت میں سحری کی اور
کھیت میں گئے مزدوری کرنے اور اونٹ کو چرانے گئے. جب ظہر کی نماز پڑھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں نماز کے اندر کی دڑام دے کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری آئی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر اللہ کے سامنے یوں کہا یا اللہ میری امت رمضان کے روزے کو برداشت نہیں کرے گی. یا اللہ میری امت میں رمضان کے روزے کے بارے میں حکم کو تو بدل دے, رمضان کے روزے کے بارے میں آسانی پیدا فرما دے. پروردگار عالم میرے نبی کی دعا کو قبول کیا. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کلوا واشربوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. کھاتے رہو پیتے رہو, کیا کرتے رہو بولو, جتنا یہاں لوگ کھاتے ایسا کہیں نہیں دیکھا. بمبئی بھی رمضان گزارا ہے. کلوا واشربوا, کھاتے رہو پیتے رہو. کب تک پیتے رہو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, جب تک سفید داغا کالا داغا سفید نہ ہو جائے, جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے تب تک کھانے کی اجازت ہے. تب تو پوری رات امت کھاتی رہتی ہے. کھاتے رہو پیتے رہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک روزے کو مکمل کرو. یہ اللہ نے حکم کو بدل دیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کیا کہا, کھاتے رہو پیتے رہو جب تک کالا داغا سفید نہ ہو جائے. یہ ترجمہ ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق اور صبح کاذب. جب تک صبح کا اجالا نہ ہو جاوے تب تک کھاتے رہو پیتے رہو. ایک صحابی عدی ابن حاتم قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھ نہ سکے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا کی کیا ضرورت ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھو تفسیر سمجھ جائیں گے. اتنے بڑے صحابی قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھ نہ سکے. گھر پر گئے اور اپنے تکیے کے نیچے دو دورے رکھے. کیا رکھے, میری بات سمجھتے ہو؟ تکیے کے نیچے کیا رکھے؟ دو دورے رکھے, دو دھاگے رکھے, ایک کالا اور ایک سفید. کالے دھاگے کو دیکھتے رہے جب تک سفید نہ ہو جاوے تب تک کھاتے رہے پیتے رہے جہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی, سورج طلوع ہو چکا تب بھی کھانا پینا چالو. اور اللہ کے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا داغا تو سفید ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان صحابی کی بات کو سن کر آپ اتنے غصے حتیٰ بدت نواجذہ, آپ کی داڑھیں غصتے غصتے باہر دکھنے لگی. میرے آقا ہمیشہ مسکراتے تھے, فتبسم, آپ کھلکھلا کر ہنستے نہیں تھے. آپ نے کہا عدی بن حاتم تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. ارے کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے. کچھ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں. گھر پر آئے تو بیویاں تو سو گئی تھی, تو بیویوں کا روزہ شروع ہو چکا تھا. گھر پر آئے برداشت نہ کر سکے. بیویوں نے کہا ہم تو روزے کی حالت میں ہیں, لیکن جوانی تھی اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لی. اللہ نے پھر حکم نازل کیا ہے. اللہ نے پھر حکم بدلا کہ نہیں اب تو رات کو کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو اپنی بیویوں سے مل بھی سکتے ہو. ایک صحابیہ یا رسول اللہ رات کو ایسا واقعہ پیش آیا, رات کو اپنی مجلس سے لیٹ گھر پر پہنچا, برداشت نہ کر سکا. میری بیوی تو روزے کی حالت میں تھی اور میں نے بیوی سے مباشرت کر لی. آپ نے کہا تو نے روزہ توڑا ہے, کفارہ دے دے. اس وقت یہ حکم تھا کہ کیا کفارہ, روزے توڑنے کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. فتحریر رقبۃ مؤمنہ, ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, فإطعام 60 مسکینا, اس کے بعد 60 لگاتار روزے رکھنے ہیں. شہرین متتابعین, کتنے رکھنے ہیں؟ 60 لگاتار. رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیا تو 60 لگاتار روزے رکھنے کفارہ. ایک روزہ بیچ میں چھوڑ دیا, پھر دوسرا, پھر دو مہینے لگاتار روزے شروع ہو گئے. اور تیسرا آپشن کون سا ہے, فإطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو آپ نے کہا بھائی میں نے رمضان کا روزہ توڑا ہے, ایک کام کر غلام آزاد کر لے. کہا یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں, کیا غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو, پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. کہا حضور ایک روزے میں ایسا ہوا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے.
کیا لاڑ دے امت اللہ کے نبی کی. تو آپ نے کبھی تیسرا آپشن کفارے کا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو مدینے میں. تو کہا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے بڑا مسکین میں ہوں, میں دوسروں کو کیا کھلاؤں. آپ نے کہا تو بیٹھ جا. بٹھا دیا. ایک صحابی یا رسول اللہ کھجوروں کا ٹوکرا بھر کے آئے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اب ایک کھجوروں کا ٹوکرا مدینہ کے فقراء پر تقسیم فرما دے. تو آپ نے کہا وہ کہاں گیا قسم کو توڑ روزے کو توڑنے والا. نعم یا رسول اللہ یہاں بیٹھا ہوں. آپ نے کہا ادھر آ, یہ پورا کھجوروں کا ٹوکرا ہے نا تو لے جا اور مدینہ منورہ کے 60 مسکینوں کا گھر گن اور ایک کے گھر میں جا کر یہ راشن پہنچا دے. یا رسول اللہ پورے مدینے میں سب سے غریب میں ہوں, ایک کام کرو میرا کفارہ مجھے کو دے دو, میرا کفارہ مجھے کو دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہا جا لے جا, تیرا کفارہ تجھی کو کھا لے لیکن صرف تیرے لیے ہے اور میری امت کو یہ چیز نہیں ملے گی. میرے بھائیوں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا لاڑ تھا. بات تھوڑی لمبی ہو گئی, رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اب ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو ماشاءاللہ سنا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظ کرام کو بہترین بدلہ عطا فرماوے. جنت میں حفاظ کرام کا بہت بڑا مقام ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت نہرا, جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ریان ہے, اس پر مرجان کا ایک شہر ہے جس پر 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں. اللہ پورے کا پورا شہر حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. اس سے میرے بھائیو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. تمہارا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہو اور باپ بیٹے کے پیچھے قرآن سنتا ہو, اس باپ کو مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو بہ جاتے ہیں مارے خوشی کے. میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے, میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے. تو کس کا بیٹا ہے؟ میں اسماعیل بھائی کا بیٹا. اچھا اسماعیل بھائی کا, وہ رکشہ چلاتے, ہاں کیا تو قرآن پڑھتا ہے. بچے کی بنیاد پر باپ کی عزتوں کے تاراج لگ جاتے ہیں, خاندان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں. اور جنت میں تو اللہ جو مقام دے گا ان کے ماں باپ کو اللہ ایسے جوڑے پہنائے گا کہ سورج کی روشنی میں اس کے سامنے مدد پڑ جائے گی, پھیکی پڑ جائے گی. اور حافظ قرآن ایسے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جن کی جہنم کی ٹکٹ ملنے کی تیاری ہوگی بلکہ مل چکی ہوگی. کہ اللہ یہ میرے ابو ہے, میری چاچو ہے, میری پھوپھا ہے, ان کو اللہ تو جنت میں بھیج دے. اللہ ایک چھوٹے بچے کی سفارش پر ان کے خاندان کے 10 انسانوں کو جنت میں بھیجے گا. لیکن علامہ عبدالوہاب شعرانی نے اس حدیث کے ماتحت لکھا ہے انہی 10 انسانوں کو بچہ سفارش کرے گا جو حفظ کر رہا تھا. تو جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے بیٹا حافظ بن, اللہ تجھے بڑا بدلہ دے گا. بیٹا کوئی بھی کام ہو تو مجھے کہنا, تیرے ابو کو مت بولنا, پیسوں کی ضرورت پڑے تو حافظ بن جا. لیکن جن لوگوں نے تانے دیے ہوں گے تانے, حافظ بن کے کیا کرے گا, ملا بن کے کیا کرے گا, اسکول پر انکور میں جا, ماڈل میں جا, یہ کر وہ کر. جن لوگوں نے تانے دیے ہوں گے اگر سگا بھائی ہوگا اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی, سگا چاچو ہوگا اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی, دور کا رشتہ دار بھی ہوگا اگر اس بچے کو پڑھنے میں سپورٹ کیا ہوگا, غریب تھا مدد کرنی ہوگی, فیس بھرنی ہوگی, اس کو محبت سے دیکھا ہوگا, گھر پر آیا ایک جوڑی کپڑا سلا دیا ہوگا, اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرا ہوگا. وہ حافظ قرآن کے سر پر پھیرا ہوا ہاتھ جہنم کی ٹکٹ کو کینسل کرا کر جنت کے باغوں میں پہنچا دے گا. اس سے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو. آخری بات عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی, پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے, دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے, اور میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کن چیز سے بنے ہو, کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں گناہ کرتے 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 اور راتوں کی خلوتوں میں موبائل سے دیکھتے دیکھتے میرا اور آپ کا دل اللہ کا نافرمان بن چکا ہے, غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے, دل کی رگ رگ میں اندھیرا ہے, اللہ کی محبت سے میرا اور آپ کا دل خالی ہو چکا ہے. اسے میرے بھائیوں قرآن کو زینت بناؤ, قرآن کی تلاوت کرو. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی محبت ہوگی تو قرآن کی محبت آئے گی. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی
تو پھر دل میں حضور کے طریقوں کی محبت آئے گی اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. یہ کینال کا علاقہ سنبھلنے کا علاقہ ہے. بچوں کو تم ایسے کہ مت چھوڑ ڈالو راتوں کو. 11 بجے کے بعد تمہارا بیٹا گھر پر نہیں آنا چاہیے. ماں باپ فکر مند رہے, ایکٹیو رہے. میرا جوان لڑکا کا فرینڈ سرکل کون سا ہے؟ میں نے فتح باری کے اس علاقے میں کتنے نوجوانوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے, کتنے لوگ درس کے عادی بن چکے ہیں. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا, جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا. جوز خار گلشن میں بنا تھا باغ رو رو, یہاں گنچا یہاں گل تھا. میرے وراب کی حالت وہ چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن 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 سوکھ چکا ہے. چمن کا باغوا گھر پر جا کے سو چکا ہے. چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا, چمن کے پھول مرجھا گئے, پورا چمن سوکھا پڑا ہے. میرے بھائیو, آج ہمارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں, ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ماں باپ کو کچھ پتا نہیں. بیٹا موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کیوں تمہارا بیٹا موبائل میں کوڑ لگاتا ہے. جن کے موبائل میں کوڑ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. ہمارا موبائل تو گھر پر ہو, بیوی بھی دیکھے, بیٹی بھی دیکھے, باپ بھی دیکھے, ماں بھی دیکھے. جب بھی موبائل اوپن ہو, باپ کو ضرورت پڑے تو ابا بھی فون سے بات کرے. وہ نوجوان, اس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں, اپنے موبائل کو گھر پر رکھتا ہے, لیکن کبھی ٹوائلٹ میں بھول سے موبائل چھوڑ کے گیا اور ٹون بج گئی, اندر تڑپتا ہے. ماں دیکھ لے گی, باپ دیکھ لے گی. ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا غافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. بھائیو, ہم ہی تو بچوں کے رہبر ہیں, ہم ہی سو جائیں گے تو ہماری اولادوں کا کیا ہوگا؟ اسے اللہ کے واسطے, میں تو روزانہ رات کو عشاء کے بعد بات کر تھک جاتا ہوں, رات کو روزانہ زیادہ بچ جاتے ہیں. اس سے میرے بھائیوں آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارا پورا پٹنہ, یہاں جو لوگ سٹا کھیلنے والے ہیں, یہ وہ دین اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. دعوت تبلیغ کی محنت ہوگی, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی محنت ہوگی. تمہارے نوجوان راتوں کو ٹٹکنے والے بنیں گے, اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے, اور تمہاری بچیاں باپردہ بنے گی, تمہاری بچیاں باحیا بنے گی, تمہارا گھر کا معاشرہ دیندار بنے گا. اس کے لیے گھروں میں کتاب کی تعلیم کرو. اور عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے, ہمارے گھریلو زندگی کو دیندار بنانے کے لیے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہے. اگر گھروں میں کتاب کی تعلیم ہوگی, ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا, ہماری اولاد میں, ہمارے گھر والوں کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. پھر نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت دل میں آئے گی. حضرت عمر صاحب فرماتے تھے, اگر ہم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو ہم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائیں گے, ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے, ہماری بیٹیاں پردے سے باہر نکل جائے گی, اور بیویاں اپنی شوہروں کی نافرمان بن جائے گی. ایک آخری بات کر دوں, جب شوہر اپنے گھر میں دینداری کی فکر نہیں کرتا, جب تھوڑی سی بڑی عمر ہو جاتی ہے اور گھر میں دکھتا ہے گھر کا ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے, پھر بچے کو ڈانٹتا ہے نا, تو گھر کی عورت بچے کا ساتھ دیتی ہے, زیادہ بولتا ہے نا, ایک دن اپنے آنکھوں سے تم دیکھو گے, اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ گھر کی بیوی اور سارے بچے ایک ہو جاتے ہیں اور باپ کو گھر سے جدا کر دیتے ہیں. اس باپ کے آنکھوں میں کیا آنسو گرتے ہوں گے جب گھر کی پوری فیملی ایک ہو جاوے اور گھر میں باپ کی قدر نہ ہو. ڈوب بھرنے کی چیز ہے. میں اللہ کے راستے میں جماعت میں تھا, ایک بوڑھا عرب مجھے ملا, عرب مکہ المکرمہ کا عرب ملا. مولانا, یہ تبلیغ کی محنت نہ ہوتی, دعوت کی محنت نہ ہوتی, آج میرے گھر کا وہ حال ہے, میری بیوی آزاد ہے, میرے عرب میرے جوان لڑکے آزاد ہے, پورا گروپ بنا کر گھومنے جاتا ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں, میری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بلکہ تالیاں بجا بجا کر میری مذاقیں کی جاتی ہے. کاش میں بچپن سے اپنے گھر کا ماحول بناتا, اپنے گھر میں دین کی محنت کو زندہ کرتا. آج میرے بیٹے میرے ساتھ میری انگلی پکڑ پکڑ کے چلتے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے. اس سے میرے بھائیوں, اللہ کے سامنے توبہ کرو. قرآن پورا ہوا ہے, تراویح پوری نہیں ہوئی. قرآن پورا ہوا ہے, تراویح تو ہماری عید کے چاند تک ہے. مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے, زندگی گزارو رمضان کی طرح. سب بولو, زندگی گزارو رمضان کی طرح, تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. رمضان میں جیسی زندگی گزاری ویسے 11 مہینے ہمارے گزرے. عید کے چاند پر ایک کینال کے طرف میں بچے گیت گاتے ہیں محبت کے, ہر ایک کو خوشی,
بڑے کو بھی چھوٹے کو بھی یہ رمضان کے روزے کی خوشی، رات کے تراویح کی خوشی اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، اگرچہ کپڑے اچھے اچھے پہنتے ہو، ایٹی کیٹی بن کے گھومتے ہو، ان کے دل میں تو آگ لگی ہوتی ہے، ان کے دل میں پریشانیوں کا پہاڑ ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کو عید کی خوشی ہوتی ہے جو رمضان کو صحیح گزارا۔ تو زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت اب عید کے چاند کی طرح، یہ عید کے چاند پر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، موت کے آنے پر بھی خوشی ہو، اللہ میں تیار ہو۔ اب تیری ملاقات کرنی ہے، تیری زیارت کرنی ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کی زیارت کرائے گا، لیکن موت کے بغیر زیارت نہیں ہو سکتی۔ اس میں موت پھول ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پھول ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، آنے والا رمضان ملے نہ ملے، آنے والی تراویح ملے نہ ملے، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ اسے میرے بھائیوں، آخر 10 دن بازاروں کی عادی مت بننا، ہو جاؤ تو رات کو جلدی سو جاؤ، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ، تاکہ سوتے رہوں گے تو گناہوں سے بچ جاؤں گے، کم از کم اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھتے نہ ہوئے تو اللہ کا ذکر کرو، ٹوٹے ٹوٹے زبان سے اللہ سے دعا کرو، فریاد کرو، بستر پر بیٹھے بیٹھے کرو، مسجد میں کرو، گھر کے کمرے میں کرو۔ اللہ زندگی گناہوں میں گزاری، جوانی گناہوں میں گزاری، ایک ایک گناہ اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ کرو۔ پروردگار عالم پہلے آسمان پر ہے، میرا بندہ تو جو بھی مانگے گا تیری ماں کو قبول کرے گا، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ دیکھو میں ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں ختم قرآن میں تم جو بھی دعا کرو گے نا، جو بھی دعا آپ کو رمضان کے بعد نہیں، اللہ چاہے گا تو ابھی قبول کرے گا، اور اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے گا، ضرورت پڑے گی قبول کرے گا۔ اسے ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے، حفاظ کرام نے محنت کی ہوتی ہے، آپ نے تراویح پڑھی ہوتی ہے، اس لیے ابھی 5-7 منٹ لمبی دعا نہیں کرتا، آپ لوگ توجہ کے ساتھ ادب سے دعا میں بیٹھے، اس یقین سے بیٹھے اللہ نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کے دل میں جو جو ارمان ہو، جائز تمنائیں ہو، اللہ سے دل میں مانگے۔ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگے، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی محبت مانگے، اللہ کی محبت مانگے، اور اللہ رزق حلال کی عافیت والی برکت والی روزی عطا فرماوے۔ اسے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی پلاؤ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بھی ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، جبرائیل کی بد دعا ہے اللہ وہ انسان جو رمضان مبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کراوے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، یہ بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہے میرے مولا، ہماری مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے میرے مولا، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، کہ اللہ ہم تیرے سامنے اقرار مجرم ہے، راتوں کی خلوتیں بڑی ناپاک ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میرے مولا، جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، انجانوں میں بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والے پروردگار، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیری کمزور مخلوق ہے میرے مولا، قرآن کا ختم ہوا ہے میرے مولا، بڑی مبارک رات ہے، ہم نے تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہے، اپنی جولی کو پھیلائی ہے، اے رحمتوں والے پروردگار، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو ہدایت کی دولت سے مالامال فرما دے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، جہاں معافی کی امید ہو میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، امت کو ہدایت پر لا دے، امت کو ہدایت پر لا دے میرے مولا، پوری امت کی مغفرت فرما دے، کہ اللہ جتنے مسلمان جتنے نمازی یہاں بیٹھے ہیں ان کے دل میں جو جو تمنائیں ہو ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما دے، ان کے دل میں جو جو پریشانیاں ہو، گھریلو پریشانیاں ہو، باہر کی تکلیفیں ہو، اللہ تو ہی جانتا ہے، ان تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی عطا فرما دے، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، بے مکانوں کو مکان دے دے، بے دکانوں کو دکان دے دے، یا اللہ برکت والی حلال روزی عافیت والی پیدا فرما دے، عطا فرما دے، تیرے دین کے کام میں معاون بنے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تعاون ہو، ایسی روزی غیب سے ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ پہلے آسمان پر ہے، ہماری دعاؤں کو سن رہے میرے مولا، ہمیں شقی نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، بڑی ارمانوں سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، آپ تو بڑے مغفرت کرنے والے رب ہیں، ہم تو بڑے گنہگار بندے ہیں مولا، بڑے کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، اے اللہ تو نعمت دیتا رہا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تو کھانا کھلاتا رہا، ہم تیرے سامنے مقابلہ کرتے رہے، پروردگار عالم آپ تو بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، آپ کی صفت رحمان کا واسطہ، صفت رحیم کا واسطہ، ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ تراویح پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تو اس کو اپنے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اللہ مزید ترقی عطا فرما، ہماری زندگی کو قرآنی بنا دے، ہماری زندگی کو قرآنی بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، رات و دین قرآن کریم کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے والا بنا دے، یا اللہ بڑا قیمتی دین ہے، بڑی قیمتی مجلس ہے، یا اللہ مسجد کے اطراف کے لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، اللہ کیسا خوبصورت نظارہ ہے، وہ دین دوبارہ ملے نہ ملے، ایسی راتیں دوبارہ ملے نہ ملے، ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے والا بنا دے، تیرے نیک بندے راتوں کو سوتے نہیں ہیں، ان کی ایک ایک گھڑی تیرے سامنے رونے میں گزرتی ہے، عبادات اور ذکر و تلاوت میں گزرتی ہے، میرے مولا ہمیں بھی قدر کرنے والا بنا دے، عافیت مقدر فرما دے، میرے مولا اس پورے مجمع کو قبول فرما، ہماری والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما، ہماری والدہ یہ اللہ نابینا ہو چکی ہے، ایک آنکھ سے تھوڑا تھوڑا دکھتا ہے، ہمارے والدہ کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ
کھیتوں میں مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں پر جا کر برتن باز کے ہم کو مولا عالم دین بنایا، ہم کو حافظ قرآن بنایا۔ اے اللہ ہڈیاں ان کی گل گئی، میرے مولا ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمانا۔ اے میرے مولا ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ ہر ایک کو یقین ہے قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے مولا جنہوں نے کہا ہو ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا اس مسجد میں دعوت کی محنت کو زندہ فرما دے، 4 مہینوں کی چندوں کی جماعتوں کا بننا آسان فرما دے، ہمارے دعوت گھروں میں زندہ فرما دے، ہمارے دعوت مسجدوں میں زندہ فرما دے۔ اے اللہ فورین کے دینوں کے تقاضے اس حلقے سے اس مسجد خصوصاً پیدا فرما دے، کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اجتماعیت پیدا فرما دے۔ میرا زندگی تلاوت والی ذکر والی ہماری نصیب فرما دے۔ میرے مولا اے مولا یہ جو مجمع بیٹھا ہے بڑی ارمانوں کے ساتھ بیٹھا ہے، بڑی تمناؤں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ مولا محسن صاحب کی بڑی قربانی بڑی محنت ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ چاروں طرف کوئی نظارہ نہیں تھا، کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہ تھا۔ اے اللہ آج مسجد بھر گئی، تیرے بندے مسجدوں میں آ چکے ہیں، نوجوان رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر استقامت اخلاص اور استخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حلقے کو تو ترقی عطا فرما، ہمارے سرکیز کو ترقی عطا فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی ہر جگہ پہ حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی مکاتب قرآنیہ کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا آخری اشعار ادا ہے، میرے مولا ہمیں شب قدر عطا فرما، ہمیں شب قدر عطا فرما۔ بازاروں میں جانے سے بچا، کئی سے لوگ یہ بازاروں میں جاتے ہیں، مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے میرے مولا کہ شب قدر کی راتوں میں لوگ بازاروں میں جاتے ہیں۔ یہ راتیں تیرے سامنے مانگنے کی ہوتی ہے میرے مولا، تلاوت کی ہوتی ہے۔ مولا ہمیں بازار کے شر سے بچا دے، ضرورت کے درجے میں جانے والا بنا دے، ضرورت کے درجے میں جانے والا بنا دے۔ یہ اللہ لہو العیب سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ جناب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعا کی ہے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما، جن شرور سے، جن فطروں سے، جن بیماریوں سے اللہ پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری اور پوری امت کو اللہ پناہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مولا دین کی محنت کو موت تک لے کر چلنا آسان فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور دولت سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔